ایک روز جھوٹ نے سوچا کہ میں بہت دلنشین ہوں، بہت پرکشش ہوں، لوگ مجھ پر جلدی اعتبار کرتے ہیں، میری وجہ سے سب کچھ لٹا دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، یہاں تک کہ برباد ہو جاتے ہیں، لیکن مجھ پر اعتبار کرتے ہیں۔ پر ایسا کیا ہے کہ ہر معاملے کے اینڈ میں سچ کی جیت ہو جاتی ہے؟ تو مجھے سچ کے گھر جا کر دیکھنا چاہیے کہ اس کے پاس ایسا کون سا فارمولا ہے کہ وہ اینڈ پہ جیت جاتا ہے۔ لہذا جھوٹ سچ کے گھر گیا۔ وہاں جا کر اس نے دیکھا کہ کچھ بھی ایسا نہیں تھا جو پرکشش ہو، جو متاثر کرنے کے قابل ہو۔ صرف سچ نے ایک سادہ سا سفید لباس پہن رکھا تھا۔ کافی غور کرنے کے بعد جھوٹ کو لگا کہ اس کے تن سے یہ لباس بھی اتار لیا جائے تاکہ لوگ اس پر بالکل بھی اعتبار نہ کریں، اس کی جیت نہ ہو۔ لہذا اس نے ایک دکھ بھری کہانی سنا کر سچ سے اس کا لباس لے لیا، یہ وعدہ کر کے کہ کچھ دیر بعد واپس آئے گا اور اس کا لباس اسے واپس کر دے گا۔ سچ تھا، رحم دل تھا، اس کے دل میں نیکی تھی، اس لیے اس نے وہ لباس دے دیا جھوٹ کو۔ جھوٹ نے پہنا سچ کا لباس اور باہر نکل گیا۔ باہر جا کر وہی مکر و فریب تھا، وہی پرکشش ادائیں تھیں، بلکہ ان میں اضافہ ہو چکا تھا کیونکہ لباس اس نے سچ کا پہن لیا تھا۔ سچ کے لباس کے ساتھ مکر و فریب نے اسے مزید متاثر کن بنا دیا تھا۔ پھر کیا تھا؟ لوگ اس پر اعتبار کرنے لگے، اس کی ہر بات سننے لگے، یہاں تک کہ لٹ گئے، مٹ گئے، برباد ہو گئے، لیکن اسی کو ہی سنتے اور مانتے رہے۔ سچ کافی انتظار کے بعد بے لباس ہی گھر سے باہر نکل آیا۔ تب آ کر اسے پتا چلا کہ اس کی جگہ تو جھوٹ نے لے لی ہے۔ یہ وہی جھوٹ تھا جو اس کا لباس لے کر آیا تھا۔ وہ لوگوں کو بتاتا رہا، چیختا رہا، چلاتا رہا کہ میں سچ ہوں، میری بات سنو، لیکن کسی نے اس کی بات نہیں سنی۔ سننا تو دور کی بات، اس کو قریب کھڑے نہ ہونے دیا۔ ناکام، نامراد، ہارا ہوا سچ گھر لوٹ آیا بے لباس، اور جھوٹ جیتتا چلا گیا، یہاں تک کہ لوگ برباد ہونے لگے۔ جب پتا چلا کہ یہ تو جھوٹ ہے جو ہمارے درمیان پھر رہا تھا، سچ سچ بول رہا تھا، تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ یہی حال ہمارے معاشرے کا ہے، غور ضرور کیجیے گا۔